اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحبہ الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادة السجادية والمعاثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهدج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة صاحب العصر والزمان صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا حبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، آج چونکہ 29 شوال مکرم ہے اور یہ دن منسوب ہے ولادت باسعادت جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام سے، تو سب سے پہلے میں تمام مومن و مومنات کی طرف سے اور عاشقان اہل بیت کی طرف سے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں تہنیت اور مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ سامعین محترم، آج کا یہ دن 29 شوال مکرم ایک عظیم دن ہے کہ اس دن سرکار ابو طالب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام واقع عام الفیل سے 35 سال قبل مکہ معظمہ میں جناب عبد المطلب کے گھر میں متولد ہوئے۔ آپ کے والد کا نام جناب عبد المطلب اور آپ کی والدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا۔ آپ کا اسم گرامی بعض مورخین کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کے جد اعلیٰ عبد مناف کے نام پر رکھا گیا، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی عمران اور بعض کے نزدیک شیبہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو طالب آپ کے بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے۔ آپ کے القابات سید البطحہ، شیخ البطحہ اور رئیس البطحہ ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام ایک عظیم ہستی، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے ایمان پر ایمان رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ تو عزیزان محترم، شان ابو طالب کیا ہے، مقام ابو طالب کیا ہے، عظمت ابو طالب کیا ہے، کون ابو طالب؟ وہ ابو طالب کہ جو محسن رسالت ہے، وہ ابو طالب جو پاسبان رسالت ہے، وہ ابو طالب جو نگہبان رسالت ہے۔ ابو طالب کی شان کو کوئی کیا سمجھے گا، عظمت ابو طالب کو کوئی کیا سمجھے گا؟ ابو طالب وہ ہستی ہیں
کہ جنہوں نے دو ایسے بچوں کی پرورش کی کہ جو ایک سید الانبیاء ہے تو دوسرا سید الاوصیاء ہے، ایک نبیوں کا سردار ہے تو دوسرا ولیوں کا سردار ہے، ایک شافی محشر ہے تو دوسرا ساقی کوثر ہے، ایک رحمت للعالمین ہے تو دوسرا نعمت للعالمین ہے، ایک رسول خدا ہے تو دوسرا ولی خدا ہے، ایک نبیوں کا سلطان ہے دوسرا ولیوں کا سلطان ہے، ایک تاجدار رسالت ہے دوسرا تاجدار امامت ہے، ایک محمد رسول اللہ ہے، ایک علی ولی اللہ ہے۔ کیا کہنے سرکار ابو طالب کی، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ کون ابو طالب؟ وہ ابو طالب جو بیت اللہ کے پاسبان تھے، وہ ابو طالب جو بیت اللہ کے پاسبان ہیں، وہ ابو طالب جو رسالت کے نگہبان ہیں، وہ ابو طالب جو کل ایمان کے باپ ہیں۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی۔ عزیزان محترم، یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کا سایہ نہ تھا، رسول کا سایہ نہ تھا، یقیناً رسول کا سایہ نہ تھا، لیکن ابو طالب وہ ہستی ہیں جنہوں نے سایہ رسول بن کر محمد مصطفیٰ کی پرورش کی۔ یہ ابو طالب کی عظمت ہے، یہ مقامی ابو طالب ہے۔ عزیزان محترم، شان ابو طالب بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ میں شان مصطفیٰ پڑھوں، شان مرتضیٰ بیان کروں، کیونکہ شان ابو طالب کو سمجھنے کے لیے شان مصطفیٰ کو سمجھنا ضروری ہے، شان مرتضیٰ کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ شان ابو طالب کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، واپس چلیں قرآن کی آیت کی طرف جو میں نے سرنامہ سخن میں پڑھی۔ پروردگار عالم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اس آیت میں پروردگار عالم قرآن مجید کا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں قرآن کا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ قرآن ہدایت ہے اس کے لیے کہ جس کا عقیدہ مضبوط ہو، اور یہ قرآن بشارت ہے ان مومنوں کے لیے کہ جن کے اعمال اچھے ہوں۔ اس آیت میں خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کا تعارف کروایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے اس کے لیے کہ جس کے عقیدہ مضبوط ہوں، اور یہ قرآن بشارت ہے ان مومنوں کے لیے کہ جن کے اعمال اچھے ہوں۔ اور پروردگار عالم کی یہ مقدس کتاب جس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کیونکہ پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا ذکرا وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی قرآن مقدس کتاب میں قرآن میں ہی قرآن کا تعارف کروایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، اور اس قرآن کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم پر ہے۔ اور پھر پروردگار عالم اس کے نزول کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر میں، لو انزلنا علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ عظمت قرآن ہے، یہ شان قرآن ہے، یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کائنات میں سب سے سخت ترین چیز ہے پہاڑ، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پہاڑوں پر اگر قرآن کو نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مطلب پہاڑوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی ذمہ داری کو قبول کر سکے۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن
کس قدر عظمت کا مالک ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو پروردگار عالم تو نے اس قرآن کو کہاں پہ نازل کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے نازل روح علی قلبی، اے محمد اس قرآن کو ہم نے آپ کے دل پہ نازل فرمایا. علی قلبی کا، اس قرآن کو ہم نے آپ کے قلب پہ نازل فرمایا، ہم نے آپ کے دل پہ نازل فرمایا. سورہ حشر میں کہتے ہیں پہاڑوں پر نازل نہیں کیا، اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن دوسری طرف کہتا ہے اے محمد اس قرآن کو ہم نے آپ کے دل پہ نازل فرمایا ہے، آپ کے قلب پہ نازل فرمایا ہے. اب محمد سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں ذرا اس بات پر غور کرو، اس آیت پر غور کرو. ارے جس محمد کے دل میں اتنی طاقت ہو اس کے دماغ کو ہی زیان کیسے ہو سکتا ہے؟ عظمتی مصطفیٰ کو سمجھو، شان مصطفیٰ کو سمجھو کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے. عزیزان محترم، پروردگار عالم سورہ انعام ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور جس نے اندھیروں اور نور کو خلق کیا. کہ اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا. زمینوں کو اللہ نے خلق کیا، آسمانوں کو اللہ نے خلق کیا، سورج کو اللہ نے خلق کیا، چاند کو اللہ نے خلق کیا، ستاروں کو اللہ نے خلق کیا، ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. یہ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا، میرے نور کو خلق کیا. سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا. کائنات میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا. تو پتہ چلا کہ سورج کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا، چاند کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا، ستاروں کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا، زمینوں کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا، آسمانوں کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا، جنوں کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا، فرشتوں کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا، نبیوں کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا، آدم کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا، نوح کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا، ابراہیم کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا، موسیٰ کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا، عیسیٰ کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا. اور پھر پروردگار عالم سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے زندگی کو خلق کیا، موت کو خلق کیا. اور رسول ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو زندگی کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا، موت کو بعد میں بنایا، محمد کو پہلے بنایا. اب محمد کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں ذرا عقل سے کام لو. ارے جو محمد زندگی سے پہلے ہو، موت سے پہلے ہو، وہ نہ ہماری طرح زندگی گزارے گا نہ ہماری موت مرے گا. یہ عظمتی محمدی مصطفیٰ ہے، یہ شان رسالت ہے. محمد مصطفیٰ کی عظمت ہے، وہ رسول جو نبیوں کا سردار نبی ہے. کیا مقام ہے، کیا شان ہے. محمد و آل محمد کی عظمت پر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ وہ رسول ہیں کہ جو کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، جو کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہے، جو کسی خاص نسل کے لیے نہیں ہے، جو کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ یہ وہ رسول ہیں جو تمام عالم انسانیت کے لیے رسول بن گئے، جو تمام عالموں کے لیے رسول بن کر آئے. بلکہ یہ وہ رسول ہیں جو نبیوں کے بھی نبی ہیں. ان پر ایمان لانا نبیوں پر بھی واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 81 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ لیا. آیت نمبر 81
اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ اے نبیوں، جب تمہاری طرف میری طرف سے کتاب اور حکمت آئے اور ایسا رسول آئے کہ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو اے نبیوں اس محمد پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے یہ انبیاء سے وعدہ لیا، عالم ارواح میں وعدہ لیا، نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا عالم ارواح میں کہ اے نبیوں میرے محمد پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اے نبیوں میرے محمد پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ عزیزان محترم، آیت میں جو وعدہ لیا گیا ہے وہ دو چیزوں کا ہے، ایمان لانا اور محمد مصطفیٰ کی مدد کرنا۔ تو عزیزان محترم، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کسی نبی نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی جنگ میں رسول خدا کی مدد کی ہو؟ کسی نبی نے رسول خدا کی بدر میں مدد کی ہو، احد میں مدد کی ہو، خیبر میں مدد کی ہو، خندق میں مدد کی ہو؟ کوئی نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک شب ہجرت بستر رسول پہ سویا ہو؟ کوئی نبی نہیں۔ تو پھر وہ وعدہ کہاں پر گیا؟ سامعین محترم، یہ وعدہ کرنے والے انبیاء ہیں، کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اور وعدہ لینے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ کسی نبی نے کسی جنگ میں رسول کی مدد نہیں کی، اور کوئی نبی شب ہجرت جب رسول خدا کی جان کو خطرہ تھا کوئی نبی بستر رسول پر نہیں سویا۔ تو پھر وہ مدد کا وعدہ کہاں گیا؟ عزیزان محترم، نبی مدد کرے تو کس طرح کرے کہ رسول کے زمانے میں تو کوئی دوسرا نبی موجود نہیں ہے، تو نبی کس طرح مدد کریں؟ تو یہ وعدہ اب نبیوں کے سر پر قرضہ ہے، یہ انبیاء کا وعدہ انبیاء کے سر پر قرضہ ہے۔ اب یہ قرضہ وہی ادا کرے گا کہ جس کے پاس نبیوں کی میراث ہوگی۔ بات مشکل ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے ایک مثال دیتی چلوں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے سر پر کوئی قرضہ ہو، اس نے کوئی قرضہ دینا ہو، کسی کا قرض دینا ہو، تو اس کا قرض کون ادا کرے گا؟ وہی ادا کرے گا کہ جس کے پاس اس کی میراث ہوگی۔ اس کا قرض وہی ادا کرے گا کہ جو اس کا وارث ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا اور رسول کے زمانے میں کوئی نبی موجود نہیں ہے، انبیاء کس طرح رسول کی مدد کریں؟ تو یہ وعدہ نبیوں کے سر پر قرضہ ہے، اور یہ قرض وہی ادا کرے گا کہ جس کے پاس نبیوں کی میراث ہوگی۔ اب نبیوں کی میراث کیا ہے؟ نبیوں کی میراث کیا ہے؟ آدم کی میراث، آدم کا علم، نوح کی میراث، نوح کا حلم، ابراہیم کی میراث، ابراہیم کی خلت، یوسف کی میراث، یوسف کا جمال، ایوب کی میراث، ایوب کا صبر، موسیٰ کی میراث، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کی میراث، عیسیٰ کا زہد۔ اور رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا حلم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، یوسف کا جمال دیکھنا ہو، ایوب کا صبر دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، تو وہ مدینے کی گلیوں کو نہ دیکھے، علی کے چہرے کو دیکھ لے۔ کیا شانی مرتضیٰ ہے، کیا شان ہے ابو طالب کے بیٹے کی کہ جو نبیوں کی میراث کے وارث ہیں۔ عزیزان محترم، آیت کہتی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اے نبیوں میرے محمد پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پہلے ایمان لانا، مدد بعد میں کرنا۔ ایمان کا تذکرہ پہلے ہے، مدد کا تذکرہ بعد میں ہے۔ تو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اے میرے نبیوں میرے محمد پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اب جو ایمان لائے اسے کہتے ہیں مومن، جو ایمان لائے
اسے کہتے ہیں مومن. اور اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے محمد پر ایمان لانا. اب اگر آدم ایمان لائے تو آدم مومن، نوح ایمان لائے تو نوح مومن، ابراہیم ایمان لائے تو ابراہیم مومن، موسیٰ ایمان لائے تو موسیٰ مومن، عیسیٰ ایمان لائے تو عیسیٰ مومن. اور اب ان نبیوں کا ان مومنوں کا اور نبی کا رشتہ کیا ہے؟ سورہ احزاب میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین، نبی ہوتا ہے مومنوں کا مولا، نبی ہوتا ہے مومنوں کا سرپرست، نبی ہوتا ہے مومنوں کا مولا. اب اگر نبیوں کے اس بھرے دربار میں میرا محمد مصطفیٰ پوچھے میں کس کس کا مولا، آدم کہے گا میرا مولا، نوح کہے گا میرا مولا، ابراہیم کہے گا میرا مولا، اسماعیل کہے گا میرا مولا، یعقوب کہے گا میرا مولا، یوسف کہے گا میرا مولا، یونس کہے گا میرا مولا، ہود کہے گا میرا مولا، موسیٰ کہے گا میرا مولا، عیسیٰ کہے گا میرا مولا. اور پھر میرا محمد کہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. عظمتیں اور رفعتیں، شان ہے، کیا عظمتیں ہیں، کیا مقام ہے خاندانی تطہیر کی. عزیزان محترم، اس آیت میں پروردگار عالم نے جو انبیاء سے وعدہ لیا کہ میرے محمد پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، ایمان لانا اور مدد کرنا، تو ایمان پہلے لانا، مدد بعد میں کرنا. پروردگار عالم نے جو انبیاء سے مواخذہ لیا، جو انبیاء سے وعدہ لیا ہے، یہ وعدہ قیامت تک ایک اصول بن گیا ہے. پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا، ایک خلیہ بنا دیا، ایک قانون بنا دیا کہ محمد مصطفیٰ کی مدد کرنے کے لیے کسی قرابت داری کی شرط نہیں ہے، کسی بھی رشتہ داری کی شرط نہیں ہے. اگر شرط ہے تو فقط ایمان کی، پہلے ایمان لانا پھر مدد کرنا، ایمان پہلے لانا مدد بعد میں کرنا. تو ابو طالب علیہ السلام کہ جنہوں نے ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی مدد کی ہے، جنہوں نے ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی مدد کی ہے، اب اگر کوئی شخص ایمان ابو طالب پر شک کرتا ہے تو وہ ایمان ابو طالب پر شک نہیں کرتا، قرآن خداوند تعالیٰ پہ شک کرتا ہے. جو شک کرتا ہے ابو طالب کے ایمان پر، وہ ایمان ابو طالب پہ شک نہیں کرتا، اللہ کے قرآن پہ شک کرتا ہے. سامعین محترم، پروردگار عالم سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. خبردار مومنوں، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بنانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. خبردار مومنوں، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بنانا، یہود و نصارہ سے کبھی مدد مت مانگنا. اگر تم میں سے کسی نے یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست بنایا تو وہ یہودی یا نصرانی ہو جائے گا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے خبردار ایمان والوں، کبھی یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بنانا، غیر مسلم کو اپنا سرپرست مت بنانا، مشرک کو اپنا سرپرست مت بنانا، جو توحید پر ایمان نہ رکھتا، جو رسالت پر ایمان نہ رکھتا. اور اگر کسی نے یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست بنایا تو وہ یہودی ہو جائے گا، وہ نصرانی ہو جائے گا. اس آیت میں پروردگار عالم نے واضح طور پر مومنوں کو خبردار کر دیا ہے کہ خبردار مومنوں، کبھی بھی یہود و نصارہ میں سے کسی کو اپنا سرپرست مت بنانا، کبھی یہود و نصارہ سے مدد مت مانگنا، کبھی یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بنانا. اگر کوئی یہود و نصارہ سے مدد مانگے گا، اگر کوئی یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست بنائے گا تو وہ یہودی ہو جائے گا، وہ نصرانی ہو جائے گا. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ساری زندگی محمد مصطفیٰ نے ابو طالب کی سرپرستی میں گزاری. جب تک ابو طالب زندہ رہے، محمد مصطفیٰ نے ابو طالب کی سرپرستی میں اپنی
زندگی گزاری ہے. اب مومنوں کے، اب مسلمانوں، ابو طالب کے ایمان کا کیا کہنا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی یہود و نصاروں کو اپنا سرپرست بنائے گا وہ یہودی اور نصرانی ہو جائے گا. اب تمہارے رسول کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے ساری زندگی ابو طالب کی سرپرستی میں گزاری. اب یا تو اس آیت کا انکار کرو یا ابو طالب کو مومن مانو. عظمت ابو طالب، شان ابو طالب، وہ ابو طالب جو محسن رسالت تھے، جو نگہبانی رسالت تھے، جو پاسبانی رسالت تھے. عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اچھا، کلمہ نہیں پڑھا، نکاح تو پڑھا ہے رسول خدا کا. رسول خدا کی 9 بیویاں تھیں، فقط ایک کا نکاح ابو طالب نے پڑھا، اور جس کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا اس کی نسل تو آج بھی ملتی ہے. کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے. کلمہ نہیں پڑھا، نکاح تو پڑھا رسول کا، اور نکاح پڑھنے سے پہلے جناب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو دھولھا بنایا. نکاح پڑھنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کو دھولھا بھی بنایا. پرانا صندوق کھولا، ابراہیم کی عبا نکالی، محمد کو پہنائی. اسماعیل کی قبا نکالی، محمد مصطفیٰ کو پہنائی. موسیٰ کی نالین نکالی، محمد مصطفیٰ کو پہنائی. اب یہ کافر کے گھر میں نبیوں کی میراث کہاں سے آئی؟ ایک کافر کے گھر میں یہ نبیوں کی میراث کہاں سے آئی؟ نکاح پڑھا ابو طالب نے، اور کس شان سے نکاح پڑھا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل. تمام حمد اس خدا کی ہے کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں سے قرار دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل. کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں سے قرار دیا اور نسل اسماعیل میں سے قرار دیا، اور ہمیں اپنے گھر کا پاسبان بنایا اور حرم کا نگہبان بنایا. یہ نکاح پڑھے ہیں جناب ابو طالب رسول خدا کا، نکاح پڑھے ہیں رسول کا اور تعریف کر رہے ہیں اپنی. نکاح پڑھے ہیں محمد مصطفیٰ کا اور تعریف کر رہے ہیں اپنی کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے مجھے ابراہیم کی ذریت میں سے قرار دیا، جس نے مجھے نسل اسماعیل میں سے قرار دیا، جس نے مجھے اولاد ابراہیم بنایا، جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. نکاح پڑھے ہیں جناب ابو طالب اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حمد اس خدا کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا، جس نے مجھے اسماعیل کا بیٹا بنایا. اور پھر سورہ ابراہیم پڑھ کے دیکھ لیجئے، جناب ابراہیم نے دعا مانگی، وجنبنی و بنیا ان نعبد الاسنام. پروردگار عالم، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. ابو طالب کہہ رہے ہیں میں ابراہیم کا بیٹا، اور ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ میں ذریت ابراہیم ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں. اور ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لو. اب مسلمانوں کا درود ابراہیمی پڑھ کر دیکھ لو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. پروردگار عالم تو درود بھیج محمد و آل محمد پر جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. ابو طالب کہہ رہے ہیں میں آل ابراہیم ہوں اور مسلمان آل ابراہیم پر درود بھیج رہا ہے. کیسا مسلمان ہے جو ابو طالب پر درود بھی پڑھتا ہے اور اسے کافر بھی کہتا ہے؟ یہ کیسا نظام ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے کہ ابو طالب پہ درود بھی پڑھتے ہو اور اسے کافر بھی کہتے ہو؟ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی، مولا علی کی ولادت ہوئی، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئیں. ادھر جناب ابو طالب علیہ السلام غار حرا میں گئے اور کنکری پر 2 شعر لکھے. بین لنا بحکمک المرضی ماذا ترى من اسم هذا الصبی. کہ پروردگارا
تو اپنی مرضی ہم پر ظاہر کر دے اور بتا دے کہ میں اس بچے کا کیا نام رکھوں۔ جناب ابو طالب نے کنکری پر یہ شعر لکھے اور آسمان کی طرف اچھالے۔ آسمان سے ہرے یاقوت کی تختی پر جواب آیا۔ جناب ابو طالب نے وہ شعر کنکری پر لکھے اور آسمان کی طرف اچھالے اور آسمان سے ہرے یاقوت کی تختی پر جواب آیا۔ فاسمہ علی من شامخ، فاسمہ علی من شامخ، علی اشتق من علی۔ میرے نبی کے اہل بیت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس طرح میں علی ہوں اس کا نام بھی علی رکھ دیں۔ مالک جناب ابو طالب نے تو کنکری پر شعر لکھے تھے اور جواب آیا ہرے یاقوت کی تختی پر۔ ابو طالب نے تو کنکری پر شعر لکھے تھے لیکن جواب آیا ہرے یاقوت کی تختی پر۔ ایسا کیوں ہے؟ کہا ابو طالب تم کنکری بھیجو گے تو ہم ہرے یاقوت کی تختی بھیجیں گے، تمہاری اولاد چادر میں آئے گی تو ہم تطہیر کی آیت بھیجیں گے، تمہارا بیٹا میدان میں آئے گا تو ہم تلوار بھیجیں گے، جو تم سے محبت کرے گا اس پہ رحمت بھیجیں گے، جو تم سے بغض رکھے گا اس پہ لعنت بھیجیں گے۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے جناب ابو طالب کا۔ یہ وہ ابو طالب ہیں کہ جن کے فعل کو، جن کے کام کو پروردگار عالم نے اپنا کام کہا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے علم یجد کا یتیما فآویٰ، اے رسول کیا ہم نے تجھے یتیم پا کر پرورش نہیں کی؟ تو ساری عالم انسانیت گواہ ہے کہ پرورش کرنے والے تو ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ پرورش تو جناب ابو طالب نے کی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول ہم نے آپ کی پرورش کی ہے۔ تو کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے کاموں کو اللہ نے اپنا کام کہا ہے۔ وہ کون سی دو ہستیاں ہیں کہ پروردگار عالم نے جن کے کاموں کو اپنا کام کہا ہے؟ ایک محمد مصطفیٰ ہیں کہ جب رسول خدا نے کنکریاں پھینکی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے رسول یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہیں۔ جب محمد بولتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اے رسول یہ آپ نہیں بولتے، یہ ہم بولتے ہیں۔ یا محمد مصطفیٰ ہے اور دوسرا علی ابن اور دوسرے ابو طالب ہیں کہ ابو طالب کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے علم یجد کا یتیما فآویٰ، پرورش ابو طالب نے کی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ پرورش ہم نے کی ہے۔ تو کائنات میں دو ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے کاموں کو اللہ نے اپنا کام کہا ہے، ایک محمد مصطفیٰ ہے اور دوسرے ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ عظمتیں ہیں، یہ شان ہے جناب ابو طالب کی۔ بس ایک جملے پہ میں ذکر کا اختتام کروں گی کہ شان مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محمد کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ اللہ حکم دے رہے سب کو کہ خبردار رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ تو رسول وہ ہیں کہ جن کے سامنے ساری کائنات خاموش ہے۔ محمد مصطفیٰ وہ ہے، محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کے سامنے ساری کائنات خاموش ہو۔ تو جس کے سامنے ساری کائنات خاموش ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے سامنے محمد مصطفیٰ خاموش رہیں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ شان ابو طالب پہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آخر میں یہی دعا کروں گی کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمتوں اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے صدقے میں اور ان کی وسیلے سے پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آج کی دن کے صدقے میں پروردگار عالم جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں، خالق کائنات جناب ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔
خالق کائنات جناب ابو طالب علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنات کی حاجات کو برآور فرما، تمام حاجات کو قبول و منظور فرما، اور ہماری وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے لشکر میں شمار فرما، آمین والحمد للہ رب العالمین۔